برصغیر پاک و ہند کا سب سے قدیم زندہ شہر پشاور، جو پختون روایات کا مظہر ہے، جہاں کی پاک فضائیں ہمہ وقت خوبصورت اور دلاویز اذانوں سے مہکتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ پاکستان کے نام پر مر مٹنے والے پٹھان قبائل کا ایک منفرد تاریخی شہر پشاور اپنے اندر بہت سے راز چھپائے صدیوں سے پٹھان روایات کا سفیر رہا ہے۔ پشتون کیسے لوگ ہیں، کتنے سخی اور مہمان نواز ہیں، اس کا اندازہ لگانا ہے تو ایک بار پشاور ضرور آئیں۔ یہ تمام معلومات جو آپ سنیں اور دیکھیں گے نہایت دل جمی سے حاصل کی گئی ہیں، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ میں مزید معلوماتی ویڈیوز بہتر انداز میں تخلیق کر سکوں۔ خیبر پاس درہ خیبر کے ابتدائی سرے سے لگا ہوا یہ شہر وسطی ایشیا کے لیے مال برداری کا آخری مرکز ہے۔ کشن خاندان کے زمانے میں سنسکرت میں شہر کا پرانا نام پرشا پور تھا۔ پشاور شہر دریائے کابل کے کنارے آباد ہے، جبکہ مغرب میں قبائلی علاقہ جات محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، افغانستان، شمال میں چارسدہ جسے پشکا ولاتی بھی کہتے ہیں اور مالاکڑ ایجنسی اور مردان ہیں۔ جنوب میں درہ آدم خیل جسے اسلحہ ساز قصبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر کوہاٹ، بنو، ٹل، ہنگو، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہیں۔ مشرق میں نوشیرہ، اٹک اور پنجاب ہیں۔ مغل ادوار میں اس شہر کو باگرام کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ زمانہ قدیم میں شہر پشاور سلک روڈ پر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ہندوستان کے اندر وسطی ایشیا کے تمام مذہبی، تہذیبی، تجارتی اور ثقافتی تبدیلیاں اس شہر کے دروازے سے منتقل ہوئیں، لہٰذا اس شہر کو گیٹ آف انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جدید پشاور بے تحاشا گنجان آباد ہو گیا ہے۔ فضائی اور زمینی آلودگی کے علاوہ ہر دوسرا شخص افغان مہاجر ہے، جس کو انسانی آلودگی کا نام بھی اگر دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ کھانوں میں کڑھائی تکہ، چپلی کباب اور مشروبات میں گرین ٹی بہت مشہور ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کے تاریخی زندہ شہر پشاور کی ابتدا معلوم کرنے کے لیے کھدائی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے اس شہر کی تاریخ و ثقافت اور آغاز کے بارے میں کوئی بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پشاور جنوب مشرقی ایشیا کا قدیم ترین اور زندہ تاریخی شہر ہے، اور پشاور کو آباد ہوئے کم از کم 2300 برس گزر چکے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مشیر پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے کھدائی کا عمل مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کھدائی کے دوران انڈو گریک پیریڈ تک رسائی حاصل کی گئی ہے، جو کم و بیش 2300 برس قدیم عہد ہے۔ تاہم پشاور کا آغاز اس سے بھی قبل ہوا تھا، جس کا ثبوت گورنر ہاؤس پشاور میں کی جانے والی کھدائی سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پشاور میں ہونے والی مختلف کھدائیوں کے دوران ملنے والے سکوں اور برتنوں کی جانچ کا عمل جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سکوں کی جانچ سے ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ یہ فارسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدا فارسی حکمرانوں آخا مینینز کے دور میں ہوئی، جو 500 قبل مسیح کا عہد تھا، اور یہ پنچ مارک ٹائم کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں سکوں پر مخصوص نشانات کندہ کیے جاتے تھے۔ ان سکوں کو عالمی نمائش کے لیے پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ تاریخ و ثقافت اور پاکستان کے اس قدیم ترین شہر کے بارے میں معلومات کو عام کیا جائے۔ تاہم پشاور کی صحیح تاریخ سے متعلق کسی حتمی رائے کا اظہار کرنے کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کو مزید کچھ وقت درکار ہے، جس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ آیا یہ شہر کس قدر پرانا ہے۔ تاہم یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے واحد قدیم ترین اور زندہ تاریخی شہر ہونے کا اعزاز صرف پشاور کے پاس ہے۔ پشاور شہر کے قلب میں واقع دی
کنگھم کلاک ٹاور برطانیہ کے سابق گورنر سر جارج کنگھم کے نام پر 1900 میں تعمیر کیا گیا۔ گھنٹہ گھر کہلانے والے اس چوک کے تینوں اطراف موجود مختلف دکانوں پر ہر وقت لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ قصہ خوانی بازار میں پرانی داستانوں، قصوں اور کہانیوں کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ اس بازار میں بالی ووڈ اداکار راج کپور، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کا ہوائی گھر بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں پشاور کے برطانوی کمشنر کی جانب سے اس بازار کو وسط ایشیائی پکارڈلی قرار دیا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک کے کنارے پشاور کا قلعہ بالا حصار سینہ تانے کھڑا ہے۔ یہ قلعہ 19ویں صدی کے آغاز میں افغان بادشاہوں کی رہائش گاہ تھا۔ ہندوستان کا گیٹ وے سمجھے جانے والا قلعہ بالا حصار کو ہر حملہ آور نے مسمار کیا اور ہر مرتبہ یہ سر نو تعمیر ہوا۔ قلعہ بالا حصار کی تمکنت اور مسجد محبت خان کا جاہ و جلال بھی پشاور کے حسن کو چار چاند لگاتا ہے۔ مولیہ دور میں 1660 صدی عیسوی کے دوران تعمیر کی گئی اس مسجد کا نام گورنر پشاور نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا۔ وسط ایشیا کا باب اور گندھارا تہذیب کے امین پشاور پر ہزاروں برس سے محیط تاریخ کی پرچھائیاں آج بھی ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ گھنٹہ گھر، چوک یادگار، اسلامیہ کالج، باب خیبر اور فیصل شہر کی باقیات اس شہر کی تاریخی خلاصے کا مظہر ہیں۔ پشاور کے مہمان نواز باسی رات دیر تک نان اور چپل کباب سے ساتھیوں کی تواضع کرتے ہیں۔ ادھر دن کا اختتام ہوتا ہے اور ادھر قہوہ خانوں میں دوستوں کی بیٹھک شروع ہو جاتی ہے۔ قصے کہانیاں سناتے، بزرگوں کی بیٹھک میں دن بھر کا حال سناتے نوجوان حالیہ زندگی کا عکس نمایاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی پشاور کی وہ خوبصورتی ہے جس تک کوئی دوسرا شہر نہیں پہنچ سکتا۔